السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 3 اہم خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ سری لنکا کا جو ریلیجن ہے وہ بدھزم ہے، وہاں پہ زیادہ تر بدھسٹ ہے۔ تو وہ جب مرتے ہیں تو وہ اپنی باڈیز کو جلا دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو پاکستانی موجود تھے، ہوتا یہ تھا اکثر جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو وہاں پہ اس طرح سے تدفین یا قبرستان کا پراپر سلسلہ نہیں تھا، تو اکثر پاکستانیوں کی باڈیز کو جلا دیا جاتا تھا۔ اس پر پاکستانیوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے بعد پاکستانی حکام نے سری لنکن حکام سے رابطہ کیا کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ موجود جو پاکستانی ہیں ان کو آخری رسومات کی ادائیگی کی اجازت دی جائے اور وہ اپنے مذہب کے مطابق آخری رسومات ادا کر سکے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ اجازت دے دی گئی۔ خصوصاً پرائم منسٹر وہاں کے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کیونکہ پاکستان ہمارے ایک دوست ملک ہے، اور ان کے جو وہاں کے لوگ ہیں اور جو وہ اپنے مذہب کے مطابق کام کریں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حال ہی کا واقعہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس سری لنکن مینیجر کے ساتھ کیا کیا؟ ایک شخص اسلام پہ نہ ہوتے ہوئے ان کا ریلیجن بدھزم ہے، اور وہ کیا ہمیں فیورز دے رہے ہیں، اور ہم اسلام کا کس طرح سے بول بالا کر رہے ہیں۔ یہ ایسے واقعات کے ذریعے یہ ہمیں خود سوچنے کا مقام ہے، ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا ہے کہ یہ بہت ورتھ اٹ ہے آپ کو سنانے کے لیے کہ دوسری قومیں ہم سے سبقت لے رہی ہیں، اور ہم رسول اللہ کا وہ نام تو لیتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ ناظرین، 3 اہم خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے عدنان ملک، جس نے سری لنکن مینیجر کو بچانے کی کوشش کی، اس کو بڑے انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں اسے بلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کچھ ہوگا، اس کے جو اعزاز میں تقریب کی جائے گی، معاوضہ کیا دیا جائے گا، اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، جو مرکزی ملزم ہے اس تمام کیس کا، جس نے لاش کی بے حرمتی کی مارے جانے کے بعد، وہ پکڑا گیا، اور پولیس نے بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ اسے پکڑا ہے۔ کس طرح سے پکڑا ہے؟ 7 مزید ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے بیان دیا ہے، اور وہ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کے حوالے سے دیا ہے۔ وہ کیا بیان دیا ہے وہ بھی اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں۔ مرکزی ملزم رشید عرف بلی کو پکڑ لیا گیا ہے، اور یہ رشید عرف بلی جو ہے بھاگ کر راولپنڈی جانا چاہتا تھا، اور راولپنڈی کی بس میں سوار تھا، اور اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ کسی ایسے مقام پر چلا جائے گا جہاں پہ پولیس کی گرفت سے دور ہوگا، کسی دور دراز گاؤں میں اپنے آپ کو چھپا لے گا۔ لیکن پولیس نے اس کے فون کال ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے، اس کی جو واٹس ایپ چیٹ تھی اس کو دیکھتے ہوئے تعین نہ صرف کیا بلکہ یہ آئیڈیا کر لیا کہ یہ کس طرف موومنٹ کرنے جا رہا ہے اور کس ٹائم پہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ تو جیسے یہ راولپنڈی سے آگے بس میں سوار ہونے لگا، پولیس نے چھاپا مار کر اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ مرکزی ملزم، میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کون شخص تھا۔ یہ مرکزی ملزم وہ شخص تھا جس نے کوشش یہ کی کہ جیسے ہی پرنتھیا کمارا کی لاش کی بے حرمتی کی جائے، اور اس لاش کو جلانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس وجہ سے پولیس اس کے پیچھے تھی، اور پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور پھر اپنی ٹیمیں دوڑا دیں اور اس کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو گرفتار کیا جائے۔ خصوصی آپریشن جو کیا گیا ہے، وزیر اعظم کی ہدایت پہ 7 ملزمان کو مزید گرفتار کیا گیا ہے۔ تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے ہیں جب سے یہ ہدایات آئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ آپ جلدی سے جو مرکزی ملزمان ہیں جو کہ CCTV فوٹیج میں دیکھے جا سکتے ہیں ان کو گرفتار کریں، اور یہی ہوا ہے کہ پولیس نے پھرتی تو دکھائی ہے، ان ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کیا عدالت ان کو سزا دے گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بہت بڑے سوال کا آنسر میں اپنے ویلاگز میں تب کروں گا جب مجھے عدالت سے اپڈیٹس آ رہی ہوں گی اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں گا۔ اس کے بعد ایک اور جو خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی کہ سری لنکن کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے رہیں گے۔ مطلب ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے سری لنکا کی قوم میں بڑی مایوسی پائی گئی ہے، اور سری لنکن ہائی کمشنر نے ایک امپورٹنٹ بیان دیا، اور وہ امپورٹنٹ بیان تعلقات کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات دوستانہ تھے اور ابھی بھی دوستانہ رہیں گے۔ انہوں نے ایک مثبت بات جو یہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہماری پیش رفت ہے تعلقات کے حوالے سے، اس میں ہم اس بات کو سراہتے ہیں کہ آل سیگمنٹس آف سوسائٹی انکلوڈنگ جو مولویز ہیں، انکلوڈنگ جو ریلیجس اسکالرز ہیں،
انہوں نے اس بات کو کنڈیم کیا اور یہ بروٹل ایکٹ قرار دیا ہے. انہوں نے کہا اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ایک ڈیمانڈ بھی انہوں نے رکھی، اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو معاوضہ ہے وہ دیا جائے ان لوگوں کو جو ابھی لواحقین ہیں پرنتھیا کمارا کے، اور بڑا جائز مطالبہ ہے. وزیر اعظم کو اس حوالے سے اتنا ایک معاوضہ ضرور دینا چاہیے کہ وہ آگے کی زندگی اپنی آسانی کے ساتھ گزار سکیں. تیسری جو میرے پاس خبر ہے عدنان ملک کے حوالے سے. عدنان ملک کو اپریشیٹ پوری قوم کر رہی ہے، نہ صرف پوری قوم کر رہی ہے، وزیر اعظم کا بڑا زبردست اقدام ہے. عدنان ملک آج جو ہیں وہ مہمان ہوں گے وزیر اعظم ہاؤس کے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں ہی رہیں گے. ان کے اعزاز میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی جائے گی، اور اس خصوصی تقریب میں وہ چیف گیسٹ ہوں گے. ان کو تمغہ شجاعت دیا جا رہا ہے. تمغہ شجاعت پاکستان کی ہسٹری کا وہ تمغہ ہے جو کہ ہیروز کو ملتا ہے، یعنی جس نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے انسانیت بچی ہو، جس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے اسٹیٹ کا سر بلند ہوا ہو فخر سے، تو اس کو ملتا ہے. اور عدنان ملک کو اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمغہ شجاعت دیں گے، اور ان کو انکریج کریں گے. ان کو پرائز جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن بھی ان میں ہوگی، اور ان کو یہ معاوضہ دیا جائے گا. تو یہ بہت بہتر قدم ہے ریاست کا، تاکہ وہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرے جو کہ ان واقعات میں چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایٹ لیسٹ اپنی کوشش کرتے ہیں. عدنان ملک نے اپنے بیان میں کیا تھا کہ میں نے بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن لوگوں نے مجھے بھی مارا اور مجھے گرا دیا دھکے دے کے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا سری لنکن مینیجر تھے جو ان پہ پوسٹر اتارنے کا الزام تھا، انہیں تو اردو نہ لکھنی آتی تھی نہ پڑھنی آتی تھی. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ ایک شخص کو نہ اردو لکھنی آتی ہے نہ پڑھنی آتی ہے، اور اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. سری لنکن مینیجرز کے حوالے سے میرے چینل پہ پرانی بھی آپ ویڈیوز ہیں میری، وہ دیکھیں. آپ کو ایک ایک چیز کی رپورٹ ہم اس چینل پہ کر رہے ہیں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوتی ہے. فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے. یہ 3 خبریں تھیں آپ تک پہنچانی ضروری. اگلے ولاگ میں آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.